بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم کہانی سنائیں گے ایک ایسے جادوگر کی جس نے گائے کی مورتی بنائی اور پھر اس میں جان ڈال دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس جادوگر کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پالی۔ دریا کو پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل میں تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے اس قوم کے لیے اتنے سارے خدا ہیں ویسے ہی آپ ہمیں ایسا خدا بنا کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوفوں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بت پرست تو بالکل ہلاکت کی حالت میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک سونار تھا۔ اس سونار کا پورا خاندان گائے کی مورتیوں کی پوجا کرتا تھا۔ یہ سونار جب بنی اسرائیلیوں کے ساتھ آیا تو یہ بھی مسلمان ہو گیا، پر دل سے بت پرستی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب بنی اسرائیل دریا پار کر کے آئے تو بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے اس قوم کے خدا کے جیسا خدا بنانے کی درخواست کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو وہ سونار موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، موقع پا کر اس سونار نے بہت سارا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سونے سے گائے کی مورتی تیار کی اور پھر اس نے کچھ مٹی گائے پر ڈال دی۔ وہ بت گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا، اس میں جان پیدا ہو گئی۔ اس سونار نے قوم بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کرانی شروع کر دی اور پورے قوم بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے ناراض اور غصہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سونار سے پوچھا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس سونار نے جواب دیا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جہاں پڑتے وہاں گھاس اگنے لگتی۔ میں نے گھوڑے کے قدم کی مٹی اٹھا کر بچڑے کے بت پر ڈال دی اور بچڑا زندہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سونار کو بددعا دی کہ تیرا وہ حال ہوگا کہ تو ہر ایک شخص سے کہے گا کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھے چھو نہ لینا، کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جو اس سونار سے چھل جاتا، اس سونار کو اور چھو لینے والے کو بہت تیز بخار آ جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے وہ سونار چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا کہ میرے ساتھ کوئی چھل نہ جانا، اور لوگ بھی اس سونار سے بچا کرتے۔ سونار اس عذاب میں جھلس کر رہ گیا تھا اور جنگل میں چلا گیا اور اسے بڑی ذلت بھری موت ملی۔